ہمارے شہر سیالکوٹ کی ایک بڑی علمی اور روحانی شخصیت گزرے ہیں، قبلہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ بارگاہ رسالت کے اندر ان کا مقام کیا تھا کہ جس دن دنیا سے جانا تھا اس سے ایک دن قبل لوگوں کو کہہ رہے ہیں کل معراج دا پروگرام ہے تو مس نہیں کرنا کیونکہ کل آخری رات ہے۔ اور پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ ممبر رسول پہ تھے، لبوں پہ جب حضور کا نام آیا تو روح پرواز کر رہی ہے۔ تو آپ نا فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی محفل سجاؤ نا تو کوشش کرو محفل 3 ہاتھ سے خالی نہ ہو۔ نمبر 1 محفل علمی ہو، نمبر 2 محفل روحانی ہو، نمبر 3 محفل فکری ہو۔ یہ جو ہمارے اسٹیجوں کی حالت ہو چکی ہے نا، آدھا پروگرام اسی پر گزر جاتا ہے کہ کہو سبحان اللہ تے اتھانو چکو۔ اللہ کے بندو یاد رکھیے گا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ذکر ہے نا، یہ ہمارے وجود کا محتاج نہیں ہے۔ ابھی میں ظہر کے بعد بیان کیا، آج تو عرس پاک تھا، تو بارش تھی چونکہ تو بڑے کم لوگ آئے ہوئے، تو ان کو شاید شرم آ رہی تھی کہ اسی ایک خطیب صاحب نے بلایا تھا کہ مجمع کوئی نہیں۔ تو میں نے ان کو کہا، میں تو مجمع دیکھ کے تقریر نہیں کرتا، میں تو مصطفیٰ کے لیے کرتا ہوں۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ مجمع یہ کیا چیز ہے؟ اقبال کہتا ہے دست میں دامن کے حصار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت ورفانہ اللہ کا ذکرک دیکھے۔ اقبال کہتا ہے اب تو ہیں، کہتا ہے جب تھا بھی نہ تھا، اس وقت بھی جس کا ذکر ہو رہا تھا ان کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا۔ تو حضور جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ذکر ہے یہ ہماری زبانوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب آیا کرو نا تو کوشش کیا کرو کہ یار کچھ ہمارے دامن کے اندر نا علمی نکات آئیں، کچھ ہم سیکھیں، کچھ ہم سیکھ کر جائیں۔ کیونکہ اب حال یہ ہو چکا ہے جب ہم نکلتے ہیں پروگرام سے باہر تو لوگ کہتے ہیں فلانے دا بڑا مزہ آیا۔ او بھائی تینوں مزہ آیا، تیرا دل کیوں نہیں بدلیا؟ اس چیز کو انڈرسٹینڈ آپ کریں کہ بھائی آپ کو لطف آیا ہے، مزہ آیا۔ ذکر یار کے اندر تو لطف ہی لطف ہے، ذکر یار کے اندر تو سرور ہی سرور ہے، لیکن یہ جو دل ہے اس کا کنیکشن حضور کے دل سے کیوں نہیں جڑا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اتنی زندگیاں ہم لوگوں کی گزر چکی ہیں، آپ میں سے کوئی 25 والا بیٹھا ہے، کوئی 35 والا بیٹھا ہے، 45 والا بیٹھا ہے، کبھی خیال آیا کہ یار حضور کے ساتھ بھی اپنے رابطے کو مضبوط کرنا چاہیے؟ کیونکہ اب حال یہ ہے ہم مرضی کی گفتگو سننا چاہتے ہیں، آنے والا آپ کی مرضی کی گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ جو دلی ربط ہے، دلی ربط، میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں، واصف علی واصف ایک درویش شخصیت گزری ہے، اس بندے نے ایک جملہ لکھا، کہتا ہے ذکر حبیب اگر وصل حبیب کا سبب نہ بنے تو اکیلے بیٹھ کے سوچنا حضور کا ذکر بھی کیا کہ نہیں کیا۔ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں نقیب محفل صاحب کی تعریف کروں یا قبلہ پیر صاحب کی، تو اللہ نے ایک فطری عمل رکھا ہے کہ مجمع میں یار کسی کی تعریف کی جائے تو پہلے سے زیادہ وہ قریب کر لیتا ہے۔ فطری عمل ہے نا کہ یار میری تعریف کی گئی ہے، تو یار آپ اندازہ کرو کہ یار جب آج 1400 سال بعد آج کے اس پرفتن دور کے اندر، خود غرض دور کے اندر، کوئی بندہ صرف چند جملے ہی کسی کے لیے کہہ دے وہ بھی اپنے قریب کر لیتا ہے، تو یار ساری زندگی ہو گئی ہے مصطفیٰ کی نعت پڑھتے ہوئے ابھی تک نہ یہاں پہ رونق آئی ہے نہ یہاں پہ رونق آئی ہے، کچھ تو کمی ہے نا۔ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے پترا یاد رکھی کمی ساڑھے اندر ہے، اور فرماتے تھے 1450 سال پہلے رسول اللہ جس طرح اپنے غلاموں کو نوازتے تھے آج اس سے زیادہ اپنے غلاموں کو نواز رہے ہیں۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ میں رات بھی جیلم تھا تو وہاں پر میں نے کہا ہماری قوم کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن اب یقین ٹھیک نہیں رہا۔ عقیدے کے اندر یقین کے اندر فرق ہوتا ہے۔ عقیدہ آپ کا ہے حضور دیکھیں، عقیدہ آپ کا ہے حضور کو پتہ لگتا ہے، عقیدہ آپ کا ہے کہ حضور ہمارے ہر عمل سے واقف ہیں، لیکن اگر یقین ہی کوئی نہیں، شیخ گرامی بیٹھے ہیں جو آپ کے مریدین ہیں،
اب میں دیکھ رہا تھا وہ کس طرح بندے کو پتا ہے میرا شیخ مجھے دیکھ رہا ہے اور کتنا ادب آتا ہے, دونوں ہاتھوں کو باندھتے ہیں. تو ابھی تک یہ یقین کیوں نہیں آیا کہ مدینے والا دیکھ رہا؟ ہماری یہ کیفیت ہو. اللہ کے بندو, جنہیں یقین تھا کہ وہ آج بھی آتے ہیں, انہوں نے تو لکھا راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ان کی آمد کے پیامی ہیں, ہوا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. نصیر آج چاند تاروں میں بڑی ہلچل ہے, یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور ابھی تک یقین جانے, ابھی تک مجھے حیرانگی ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے نا میلاد کا آپ حوالہ دے دیں. میں چونکہ 15-20 دن پہلے کیلیفورنیا تھا تو میں نے وہاں پر جو ہے نا لوگوں کو یہ کہا, میں نے کہا اب نہیں ہم بتائیں گے کہ میلاد کی محفل سجانی چاہیے کہ نہیں سجانی چاہیے, تماشا بنا کے رکھا ہے. تم حضرت والا اپنے باپ دادا کے سالانہ پروگرام کرو اور نبی پاک کے میلاد کا سالانہ پروگرام ہو اور ہم آپ کو دلائل دیتے پھرے. اب ہم اپنی قوم کو یہ بتائیں گے, یہ دلائل چھوڑو بے بھائی, نبی پاک کے میلاد کی محفل کرنی چاہیے. اب ساری زندگی یہی سیکھنا ہے. اب ہم اپنی قوم کو تیار کریں گے کہ بیٹا نبی پاک کے میلاد کا جھنڈا بھی لگانا ہے تو وضو کر کے لگانا ہے. اللہ کے بندو, اپنے آپ کو اب تیار کرو, اپنا کوئی ربط قائم کرو اپنے نبی کے ساتھ. جس طرح صحابہ کی کیفیت تھی, صحابہ کا عقیدہ بھی تھا, صحابہ کا یقین بھی تھا. اسی لیے جب وہ بولتے تھے, جناب ابو سفیان نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, لیکن انہوں نے جب جملے سنے حضرت زید کے, جب انہوں نے کہا کہ تم میری تلوار کے نیچے ہو, اگر محمد عربی میری تلوار کے نیچے ہوتے, تم اپنے گھر کے اندر ہوتے تو تمہاری حالت کیا ہوتی؟ تو پتہ انہوں نے کیا کہا؟ ان کو پتا تھا تلوار چلنی ہے, سرتم سے جدا ہونا ہے. کہتے ہیں واللہ ما احب ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم الان فی مکانہ الذی هو فیہ تصیبہ شوکۃ تؤذیہ وانا جالس فی مکانی. کہتے ہیں تو تلوار کی بات کرتا ہے, میرے نبی کے قدم پہ کانٹا بھی چبھے غلام برداشت نہیں کر سکتا ہے. اور یہ پڑھو آپ البدایہ والنہایہ, حافظ ابن کثیر نے لکھا, بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, سخت دشمن تھے جناب ابو سفیان اسلام کے. پتہ کیا کہتے ہیں دیکھ کے؟ کہتے ہیں ما رأیت من الناس احد یحبہ اصحابہ ما یحب اصحاب محمد محمدا. کہتے ہیں میری آنکھوں نے بڑے بڑے طالبوں کے مطلوب دیکھے, میری آنکھوں نے بڑے بڑے محبوبوں کے محب دیکھے, لیکن اس طرح کے پیار کرنے والے نہیں دیکھے جس طرح کا پیار مصطفیٰ کے صحابہ مصطفیٰ سے کرتے. کیوں؟ ان کے اندر یقین کی دولت تھی. اب اگر حضرت والا, یہ مجھے تو یقین جانو اتنا, یہ جڑا 2 کلاسیں پڑھ لیتا نا اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. دیکھو نا آج کے نوجوانوں کو اب سمجھا, ان کو کہ نا گورے نے ترقی کر لی ہے, سیٹلائٹ ہے, ہماری حرکات و سکنات کا پتہ لگتا ہے, کدی ساڈا منڈا ساڈے نال بحث نہیں کرے گا. اچھا جی کدھر ہے سیٹلائٹ, کیسے پتہ لگتا ہے؟ اور اگر ان کو کہو نا نبی پاک سنتے ہیں, اچھا دلیل دو. گورے دی ٹیکنالوجی مان لی ہے, نبی پاک کا سے دلیل ماننا ہے. اے پیار کی تھی, اے عشق کی تھی, یہ ایمان ہے. ابن حجر اسقلانی, یہ کتنے بڑے محدث ہیں, اہل علم جانتے ہیں. ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں جب غلام مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں, لبوں کو بعد میں خبر ہوتی ہے, مدینے والے کو پہلے خبر ہو جایا کرتی ہے. لبوں کو بعد میں. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے, ان لوگوں کا یقین تھا. میں آپ کے اندر نہ صرف ایک یقین کی کیفیت لانا چاہتا ہوں, اپنے رب کو مضبوط کرو, ورنہ یہی حال ہوگا جو ہمارا حال ہو چکا ہے کہ وہاں پہ فلسطین کے مظلوم مسلمان بیت المقدس کے لیے جانے دے رہے ہیں, اور ادھر کمشنر جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں بڑی سکرین لگائی جائے گی, پاکستان کا میچ دیکھو آ کے. اقبال نے کئی کہا تھا, اس نے کہا کہ قلب میں سوز نہیں, روح میں سانس نہیں, کچھ بھی پیغام محمدی کا تمہیں پاس نہیں, وضع میں تم ہو نصارہ, تمدن میں ہنود. ایسے ہوتے ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ادھر حضرت والا 3,500 بندے جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے, اور یہاں پر حضرت والا قوم کو یہ پڑی ہے پاکستان میچ ہار گیا ہے. ہمیں بڑا افسوس ہے. اوے اللہ کے بندو, آج وقت ہے دین کی بات کرو, آج وقت ہے مصطفیٰ کی بات کرو, آج وقت ہے اپنے نبی کی عظمت کے ڈنکے جگہ جگہ پہ جا کے سناؤ, ورنہ یاد رکھنا تاریخ تمہیں معاف نہیں کرے گی. آج یہ حال ہو چکا ہے, اس قوم کے اندر حاجی کی عزت ہے, اس قوم کے اندر حضرت والا نمازی کی عزت ہے, اس قوم کے اندر مجاہد کی عزت کیوں نہیں ہے جی؟ بتاؤ مجھے کیوں نہیں مجاہد کی عزت؟ نبی پاک نے جب ہجرت فرمائی, ہجرت کے بعد رسول اللہ نے ایک حج کیا, 28 غزوات کے اندر شرکت کی.
یہاں پہ جڑا بندہ جہاد کی بات کرے اسے دہشت گرد کہتے ہیں. دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو شہید کرے. دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو مظلوم مسلمانوں پہ حملہ کرے. جو بیت المقدس کے لیے لڑے وہ دہشت گرد نہیں ہوتا, وہ مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے. اپنے اندر غیرت مندی پیدا کرو, ورنہ یاد رکھنا کل قیامت والے دن جانا جناب محمد مصطفیٰ کا سامنا نہیں کر سکو گے. ہماری اوقات کیا ہے جی, ہماری حیثیت کیا ہے؟ میں آپ کو ان کی بات بتاتا ہوں جن کا تعلق مصطفیٰ کی آل کے ساتھ ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر حضرت والا نام کے ساتھ سید لگ جائے الحمدللہ. او بھائی اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا اگر کوئی کہہ دے نا سید ہوں میں تو تحقیق نہ کرنا, عزت کرنا. لیکن میں بتا رہا ہوں یہاں پہ حضرت والا ہم لوگوں کے جاکے اتنے اتر چکے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم شریعت سے ماورا ہے. حضرت علی نے نہیں کہا میں شریعت سے ماورا ہوں. سنو حضرت امام جعفر صادق نے کیا کہا. اگر نام لیتے ہو مصطفیٰ کی آل کا یہ درد بھی اپنے اندر پیدا کرو. حضرت داؤد طائی کہتے ہیں میں گیا حضرت امام جعفر صادق کے پاس, میں نے کہا کہ مجھے آپ نہ کوئی نصیحت کریں. آپ نے فرمایا داؤد طائی تو خود اتنا نیک ہے, میں نے تجھے کیا نصیحت کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ اہل نبوت میں سے ہونے کے ناطے آپ کو چونکہ فضیلت ہے آپ کوئی نصیحت کریں. تو پتہ امام جعفر صادق نے کیا کہا, سنو ذرا. داتا صاحب نے اس بات کو لکھا ہے. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا, آپ نے فرمایا مجھے اسی بات کا خوف رہتا ہے اگر کل قیامت والے دن میرے نانا جان نے کہہ دیا تم نے میری اتباع کا حق ادا نہیں کیا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا. کون شریعت سے ماورا ہے بتاؤ مجھے, کون شریعت سے ماورا ہے؟ اللہ کے بندو کبھی آپ پڑھو اپنے بزرگوں کو, کبھی آپ پڑھو اپنے بڑوں کو. قبلہ میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ شخصیت ہے جن کے شیخ خود مرید کو ملنے کے لیے آتے تھے, اور جب شیخ گرامی ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے تو سواری کے قدموں کے ساتھ نا گھنگڑو تھے, تو میاں شیر محمد صاحب نے اس گھنگڑو کو اتارا. ادھر کہا جائے نا بھائی یہ بات قرآن کے خلاف ہے, وہ کہتے ہیں ساڑھے پیرا نے آکھیا تو پیرا دا کلمہ پڑھیا مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا. اس بات کو سمجھو اللہ کے بندو, پیرا دا کلمہ پڑھیا جے, پیرا نے جنت چ لے کے جانا ہے. اگر قرآن و سنت کے خلاف آپ چلتے ہو بھول جاؤ کہ پیر تو بخشوا لین گے. آپ بغاوت کرو دین کے ساتھ اور آپ یہ کو پیر بخشوا لین گے نہ. اللہ کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم. پڑھو قرآن پڑھو ہے. ہم بالکل قرآن و سنت کے برعکس چل رہے ہیں. میاں شیر محمد صاحب پیر صاحب جس سواری پہ سوار ہے اس کے پیر کے ساتھ ایک گھنگڑو تھا, آپ نے اتارا تو بلا اپنے شیخ کو کیا کہا, کہنے لگے حضور تا لائے نے شریعت تو ثابت نہیں. جو پیر صاحب سن انہوں نے نہیں آکھیا شیر محمد مرید ہو کے ہوں دسیں گا کہ سنت کی ہوندا تے خلاف سنت کی ہوندا نہیں. اگر گل سمجھو تے بولے ہوئے, ورنہ یاد رکھنا یہ بات بھی نہ سمجھے تو کیا سمجھو گے. وہ پیر تھے, وہ شریعت کے پیروکار تھے. انہوں نے کہا شیر محمد تیرے جیسے مرید ہوں تے پیر گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں. دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس کے تحت مفسرین نے لکھا, کہتے ہیں کل قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اگر پوچھے گا تو اپنے محبوب کے بارے میں پوچھے گا. بتاؤ ان کے متعلق تم کیا کہا کرتے تھے, میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے. میں چونکہ باہر سے آتا جاتا رہتا ہوں, کسی کو آپ آ کے ادھر کہہ دینا کہ بھائی یہ امریکہ سے آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں تو وہ کتنا سنبھال کے پھرتا ہے, پھر لوگوں کو بتاتا ہے میں امریکہ سے آیا. حالانکہ یقین جانو میں جس مارکیٹ میں گیا ہوں نا یو ایس اے کے اندر, ادھر بھی چیزیں میڈ ان چائنا, لیکن ادھر چونکہ ہم غلام لوگ ہیں نا, امریکہ سے آیا جی اس کو سنبھال کے رکھیں گے. کس کی کتنی اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے, کتنا تحفظ کیا جاتا ہے. یہ جو حدیث سنانے لگا حدیثاں تے بھی آکھیا کرو سبحان اللہ, صرف میاں صاحب دے شعراں تے نہ آکھیا کرو سبحان اللہ. ساری دنیا دے میاں صاحب ایک پاسے, میرے آقا دا کلام ایک پاسے ہے. یہ حدیث سنو, اگر آپ کو لطف آئے نا, یہ حدیثوں کا لطف اس لیے نہیں آتا حضرت والا سی سننا ہی نہیں چاہتے. میں جب گیا نا آج تو ان کے نا مریدین تھے پیر صاحب کے, وہ سید صاحب ہیں, تو وہ 3 بندوں نے تلاوت کر لی, تو چوتھا بندہ جو ہے نا وہ نعت پڑھنے کے لیے آنے لگا. تو پیر صاحب میرے بیان کے دوران ہی آپ آئے, تو انہوں نے میرے بیان کے بعد کہا کہ یار تو ہی تلاوت کرا لو. انہوں نے کہا 3 تلاوتاں ہو گئی ہیں. تو پیر صاحب نے جڑا جملہ کیا مجھے بڑا مزہ آیا, وہ کہنے لگے اوے تسی تلاوت تو ڈردے کیوں ہو, اندازہ کرو نا, لے تو ہی تلاوت شروع کراؤ, یہ قوم کا حال دیکھنا, کوئی کانوں کو کھجلیاں کرے گا, کوئی ادھر دیکھے گا.
اللہ کے بندو رب کا کلام کلام اللہ، آپ کیا جانو کہ کلام اللہ کیا ہے؟ اللہ کی ذاتی صفات میں سے ہے کلام، اور اللہ کا جو کلام ہے رب دیا گلا سن کے بھی کو سبحان اللہ، اللہ کا کلام لفظوں پہ بھی پاک ہے، اللہ کا کلام آواز سے بھی پاک ہے، اللہ کا کلام حرفوں سے بھی پاک ہے۔ کلام اللہ کلام اللہ، تو اللہ کے بندو جب رب کا کلام سنایا جائے نا تو آپ کی کیفیت بتائی جائے، جو اللہ نے قرآن میں کہا نا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ ایمان والوں کی نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اگر پوچھے گا تو محبوب کے متعلق پوچھے گا، کیوں؟ اب ذرا سمجھنا، اپنے محبوب کی طرف کوئی تکنے دیتا ہے؟ بولو ہائے ہائے، کوئی تکنے بھی نہیں دیتا، وہ کہتا ہے نہیں میرا پیار ہے۔ سانو اپنا محبوب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ یہ حدیث سننا، اگر آپ کام ظرف ہوگے تو نہیں بولو گے، اگر آپ کو قدر ہوگی نا کہ کتنی بڑی چیز ملی ہے تو پھر بولو گے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میں وہ نعمت ہوں جس کو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو عطا فرمایا ہے۔ یہ کتنا بڑا تحفہ ہے، اور قدر کی ہے تو صحابہ نے کی ہے۔ تو کسی نے کہا قدر نبی دایا کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے۔ قدر یوسف دا معلوم ہویا پراواں مصر گیا نو، قدر نبی دا معلوم ہو سی قبر وچ گیا نو۔ اللہ کے بندو، جس طرح یہاں پر آپ اپنی جہاں پر عقیدت رکھتے ہو، جن سے پیار کرتے ہو، آپ تسی کہندے نہیں ساڈا سارا کچھ تہاڈا ہے، تے اللہ دے بندے کدی کلیاں بہ کے حضور نو بھی آکھیا کرو یا رسول اللہ میرا سارا کچھ تہاڈا ہے، میں تہاڈے نال بے وفائی نہیں کر سکدا، میں آخری دم تک تہاڈے دین واسطے لڑاں گا۔ ایک بخاری کی روایت میں چلو آپ کو سناؤں۔ غزوہ خندق کا جب موقع تھا نا تو بخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام نا کئی دنوں سے بھوکے تھے، پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ نقیب محفل صاحب نے نعرہ لگایا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ ہن نقیباں دا بھلا کی حال ہے، جہو جہا مجمع ہوندا ہے نا اوہو جی گل کرن گے، وہ صحابہ والا مجمع ہوئے گا صحابہ دی گل سنان گے، آل والا مجمع ہوئے گا آل والی گل سنان گے۔ اوے اللہ دے بندے ہو، صحابہ بھی ساڈے نے آل بھی ساڈی نے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہونا چاہیے۔ جڑا بندہ عقیدہ ہی نہ بیان کر سکے ہے، اس بندے کے پلے کیا ہے جی؟ کیا ہے اس بندے کے پلے ہے؟ کخ اس کے بندے پلے نہیں ہے جس بندے کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھو ذرا، ہمیں لوگ کہتے ہیں نا وہ صحابہ کی بات آ جائے تو اتنے جذباتی کیوں ہو جاتے ہو؟ او بھائی نرم گڈیاں چ بہ کے آ کے تقریراں کرنا ہو رہے، خالی پیٹ دے نال خندق کڈنا، کڈو ہاں ایک ٹویا کڈ کے دسو خالی پیٹ دے نال بندے کی مت ماری جاتی ہے، لگ پتہ اس کو جاتا ہے کہ خالی پیٹ کے ساتھ تو بندہ بائک نہیں چلا سکتا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں حضرت والا کوئی ہلکا جملہ سن لے، جن کا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے تھا، جن کا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے تھا، جنہوں نے حضور کے لیے ہجرت کی، جنہوں نے رسول اللہ کے لیے گھر بار کو چھوڑا، جنہوں نے حضور کے لیے اپنوں کو نہیں دیکھا۔ چشم فلک نے کبھی یہ نظارہ دیکھا ہے کہ سکا پتر حضور واسطے اپنی تون لا کے لے آئے؟ کبھی چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا ہے؟ اور یار ایک انسان کی محبت کے اندر لوگ اس قدر انتہا تک چلے جائیں، سکے باپ کی گردن لے آئے، اور صدیق اکبر یہ کہے اپنے پتر کو کہ یہ تو میرے نشانے تے آ جاندہ میں تیری تون بھی لا چھڑنی سی ہے۔ یہ صدیق اکبر ہے۔ اور یہ صحابہ کے جب یہ دیکھا نا کہ حضرت والا صحابہ کرام خالی پیٹ ہیں، پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور دین کے لیے جذبات کیا ہیں، خندق کھود رہے ہیں، میرے نبی پاک اتنے خوش ہوئے۔ حضور دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم انہو لا الا خیر الاخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرات فاغفر للمہاجرین والانصار۔ یا اللہ خیر تو آخرت کی خیر ہے، یا اللہ میرے غلام تیرے دین کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، ان کو برکت نصیب فرما، یا اللہ ان کو معافی عطا فرما دے۔ اب صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا نا، سنو ذرا، صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا نا کہ حضور ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھے کہ پتہ نہیں کوئی ہم سے کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے حضور دعا کر رہے ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے حضور ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ سنو صحابہ کے جذبات، یہ ہے باتیں جن پہ ہاتھ اٹھانا چاہیے، یہ ہے وہ باتیں جن پہ جذبات کا اظہار کرنا چاہیے۔ خالی پیٹ ہے، حضور دعائیں کر رہے ہیں، سمجھے پتہ نہیں کوئی خطا ہو گئی ہے
جس کی وجہ سے حضور دعائیں کر رہے ہیں. صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نحن الذی بایعوا محمد علی جہاد ما بقینا ابدا. یا رسول اللہ جب تک وجود میں آخری سانس موجود ہے تواڈے نال بے وفائی نہیں کر سکتے ہیں. یا رسول اللہ آپ دے نال بے وفائی نہیں کر سکتے. اللہ کے بندو یہاں تو حال ہی ہو چکا ہے. میں چونکہ گیا ایک پاسپورٹ دے پیچھے مورا لواندے نے اسی فلانے ہیں. اندازہ کرو. یاد رکھیو پیسہ جڑا نا سکون نہیں دیندا تے جدوں بندہ نبی پاک نال غداری کردا سکون نہیں جے لبدا. یہ تو ایک پاسپورٹ ہے نا صحابہ کرام نو سلطنتاں دی آفر ہوئیاں. حضرت عبداللہ بن رواح کو جب روم کے بادشاہ نے گرفتار کیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ تم محمد عربی کو چھوڑو آدھی سلطنت دے دوں گا. آپ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے نا گرم پانی کے اندر سب کو بھیجا گیا اور ان کو جب نکالا گیا تو ان کی روحیں پرواز کر چکی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ ڈر کے مارے یہ جو ہے وہ ہماری طرف مائل ہو جائیں گے. تو اس نے کہا آدھی سلطنت تمہاری. تو پتہ ہے حضرت عبداللہ بن رواح نے کیا کہا؟ او سنو اگر زندہ بیٹھے ہو تو. حضرت عبداللہ بن رواح نے کہا میری آنکھ کی طرف دیکھنا. کہتے ہیں آنکھ جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے نا اتنی دیر بھی اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ بہت ابھی بھی آپ سارے نہیں بولے. اللہ کے بندو اتنا مجمع ہے کوئی بولو یار ہے. آپ کے گھر تو قریب ہے ہم نے تو پھر 3.5 گھنٹے کا سفر کر کے جانا ہے. میرے سب مل کے پڑھنا ہے کوئی خاموش نہ رہے. غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. غلام اب آپ کی آواز آنی چاہیے. غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے. پر درود ان پر ملی زبان اسی لیے فدا ہو ان کے دین پہ ہے تن میں جان اسی لیے. جو ان کے واسطے نہیں وہ زندگی فضول ہے. غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے. جتنا کچھ بھی لٹانا پڑ جائے نا لٹا دینا. نبی سے بے وفائی نہ کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. مسیلمہ کذاب نے جب گرفتار کیا نا کہتا ہے اگر تم نے مجھے نبی نہ مانا مجھے نبی نہ مانا تو میں تمہارے ہاتھ اترواؤں گا. آپ نے فرمایا تو ہاتھ لا زبان نہیں آکھے گی آخری نبی مصطفیٰ نے ہے. اس نے اتروائے. آپ سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھو اس نے اتروائے. پھر اس نے کہا کہ اگر تم نے اب بھی مجھے نبی نہ مانا تو میں پھر تمہاری لاتیں جو ہیں نا وہ اترواؤں گا. آپ نے فرمایا تو اتروا زبان یہی آکھے گی آخری نبی مصطفیٰ ہے. پھر اس نے جب یہ دیکھا کہ یار یہ بندہ تو ٹلنے والا نہیں ہے اس نے کہا کہ اب تم نے مجھے نبی نہ مانا تو آپ نے کہا اب گردن ہی رہ گئی ہے تو میں تو ویسے ہی حضور کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا نہیں میں نا تیرے وجود کا جو ماس ہے نا اس کو اتاروں گا تاکہ تجھے پتہ لگے. تیری چمڑی کو اترواؤں گا تجھے پتہ لگے درد کس کو کہا جاتا ہے. میں یہ بھی بتاؤں گا کہ صحابہ کرام زخم کھا کے تلواروں کے ادھر کسی کو آپ پن چبو دو تو اس کے چہرے کی حالت دیکھنا. تو صحابہ کرام تلواروں کے زخم کھا کے بھی کیا کہتے تھے ہائے ہائے نہیں فزت و رب الکعبہ اللہ دی قسم کامیاب ہو گیا.
یہ کیوں کہتے تھے یہ بھی بتاتا ہوں، لیکن سنو کہ یار یہ ہے وہ لوگ جن کے متعلق اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ ہیں وہ لوگ جن کے متعلق خدا نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. فرمایا میرے محبوب نو انج منو جس طرح مصطفیٰ نے صحابہ نے منیا ہویا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو یا رسول حق چار یا الہ. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے میں تو کہتا نہیں میں چمڑی اترواؤں گا، پتہ لگے درد کسے کہا جاتا ہے. چمڑی نہ ان کی اتروائی گئی تو آپ حضور سے وفا کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. گلاں کرنیاں نا بڑیاں سوکھی ہوندیاں نے، چمڑی دا اترنا بڑا اوکھا کام ہوندا ہے. یقین جانو یہ کبھی آپ خود ہی اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا کھینچ کے دیکھنا، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ کتنا اوکھا کام ہے. ساری چمڑی جو ہے اتروائی تو پتہ ہے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا یہ ساری چمڑی اتر جائے گی، خون کا ایک ایک قطرہ گواہی دے گا ہوا خاتم النبیین لا نبی بعدہ. وہی آخری ہے. اب اس طرح پہلے آپ کی لاتیں اتاری گئیں، پھر ہاتھ اتارے گئے، چمڑی اتروائی، یوں جامع شہادت نوش کیا. ایک صحابی نے جا کے نا آپ کی والدہ کو بتایا، 70 سال عمر ہو چکی تھی، آپ کی والدہ کو بتایا کہ آپ کے بیٹے کو یوں یوں شہید کیا گیا ہے. ماں نے یہ نہیں کہا کہ بتاؤ میرے پتر کا لاشا کہاں پر ہے، بتاؤ میرے پتر کو کہاں پہ دفنایا گیا ہے. ماں بھی مصطفیٰ کی عاشقہ تھی. یہ ماں کے جذبات سن کے اب بھی جو نہ بولے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے دل کے اندر کوئی وہ درد نہیں ہے، کوئی عشق مصطفیٰ کی گرمی نہیں ہے. اوے ماں تو اتنا برداشت نہیں کرتی پتر کو کسی نے تھپڑ مار دیا ہے، ماں یہ برداشت کر لے لاتیں اتر گئی ہو، ہاتھ اتر گئے ہو، چمڑی اتر گئی ہو. ماں عاشقہ تھی. وہ آمنے والے سے ماں نے کہا یہ نہ بتا کیسے شہید کیا گیا ہے، بس اتنا بتا آخری سانس تک میرا پتر اپنے نبی کا وفادار رہا ہے کہ نہیں رہا ہے. اس طرح میرے دوستو اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کرنی ہے اور دین کی بات کرنی ہے. اپنی اولادوں کو تیار کرو، دین کی بات کرنی ہے. زمانہ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، زمانہ روٹتا ہے روٹ جائے، لیکن نبی کا در نہ چھوٹے. مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب جب میں مدینہ پاک گیا تو میں نے یہ تحریر پڑھی. مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب کہتے ہیں کہ وہاں کی انتظامیہ نے نا یہ سوچا کہ یہاں پر نا چونکہ کبوتروں کی وجہ سے ایک رش بھی ہو جاتا ہے اور صفائی کی وجہ صفائی کے لیے بھی تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، تو لہٰذا کبوتروں کو دانہ ڈالنے پر نا پابندی لگائی جائے. انہوں نے پابندی لگائی. انہیں یہ تھا کہ کبوتر کہیں اور پہ چلے جائیں گے کیونکہ پرندے کے اندر بھی یہ فطرت ہے جہاں سے دانہ نہ ملے وہ دوسری طرف جاتا ہے. لیکن وہ کبوتر سیالکوٹ کے نہیں تھے، لاہور کے نہیں تھے، پتوکی کے نہیں تھے، وہ مدینہ پاک کے تھے. انہوں نے وہاں پر جان دے دی، جانیں دے رہے تھے، لیکن وہ نبی کا در نہیں چھوڑ رہے تھے. نبی کا در نہیں چھوڑ رہے تھے. اور یار جن کبوتروں کو مدینے سے نسبت ہو جائے وہ جان دے کے در نہیں چھوڑتے، تو یار ہم کس طرح حضور کا در چھوڑے ہیں. اس لیے اپنے جذبات کا اظہار جہاں پر بھی جاؤ ان لفظوں کے ساتھ کیا کرو، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. انہی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے، وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے، وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. سیائیاں مجھ میں، داغ مجھ میں، جلیں اسی کے چراغ مجھ میں، اثاثائے قلب و جاں وہی ہے. سب بولو میرا تو سب کچھ، سب بولو میرا تو سب کچھ. ہاں کوئی جتنا مرضی حضرت والا کوئی منہ بناتا پھرے کہ یہ آپ نے کیا کر لیا ہے، یہ بھائی جب آپ کو یہ ہوگا نا کہ میں سب کچھ اپنے نبی کے لیے کر رہا ہوں، پھر آپ کو بڑا سکون ملے گا، پھر آپ کو بڑا چین نصیب ہوگا. اور یقین جانے جب بندہ نبی پاک کے لیے کچھ کرتا ہے نا، کس کے لیے؟ نبی پاک کے لیے، تو کبھی آپ صدیق اکبر سے پوچھو پھر نوازے کتنے جاتے ہیں. پھر آپ قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھو کہ بندہ نوازا کتنا جاتا ہے. پتہ ہے کتنے نوازے گئے؟ جب وہ مرزا جو تھا اس نے کہا جی میں مناظرہ نہیں کرنا، مناظرے سے بھاگ گیا. اس نے کہا جی مباہلہ کرو.
یعنی کہ ایک اپاہج ہو جس کے ہاتھ پاؤں کام نہ کرتے ہوں، مرزا بھی دعا کرے، میر علی شاہ صاحب بھی دعا کریں، جس کی دعا کی وجہ سے شفا مل جائے گی وہ حق پہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا لولے لنگڑیاں دیاں گلاں چھڈو، مردہ لے کے آؤ، میر علی شاہ مردہ بھی زندہ کر کے دکھائے گا ہے۔ اور ایک بندے نے کہا، اس نے کہا حضرت اتنا بڑا آپ نے دعویٰ کیا تھا، آپ نے فرمایا ہم نے کیا نہیں تھا، حضور نے فرمایا سی کہنا تیرا کام ہے، کرنا ساڈا کام ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ چونکہ میں نے انہیں بولا تھا میں 11 بجے چلا جاؤں گا، میں اگر چلا جاتا انہوں نے کہا یہ حضرت صاحب دیکھو اتنی دوروں آئے نے تو کمپرومائز نہیں کیتا، چونکہ میں ایک نسبت والا ہوں تو بس اوقات ہو جاتا ہے چلو سارا ایک معاملہ، لیکن میں پہلے 9 تا 10 ٹائم ہویا، پھر 10 تا 11 ہویا، پھر بھی میں پونا گھنٹہ، کیونکہ ہوں جانا ہے 3.5 گھنٹے لگنے نے، اور تمہیں پتہ ہے سفر ہوتا ہے، انہوں نے مینوں آکھیا میں پڑھنا وا ہے تیبہ والیا گل تیرے اتے مکنی ہے، پہلے یہ شیر سنو پھر انہوں نے سنا، تیبہ والیا گل تیرے اتے مکنی ہے، نبیاں بھی ہونا اوتھے ولیاں بھی ہونا، ساری خدائی تیرے بوئے اتے جھکنی ہے۔ پڑھو نا یار، تیبہ والیا گل تیرے اتے مکنی ہے، تیبہ کی ہوا کبھی آؤ میرے گھر میں، تیبہ کی ہوا کبھی آؤ میرے گھر میں، اس شہر کی خوشبو کو بساؤ میرے گھر میں، اس شہر کی خوشبو کو بساؤ میرے گھر میں، ویران ہے اب باد صبا سے میرا گلشن، ویران ہے اب باد صبا سے میرا گلشن، الفت کا کوئی پھول کھلاؤ میرے گھر میں۔ اور یہ شعر توجہ سے سننا، شعر آ جائیں گی کونین کی خوشیاں بسر و چشم، ایسا مطلب ہے وے سر دے بال چل کے خوشیاں آپ آن گئیاں۔ اگلے شعر پہ آپ نے کہنا سبحان اللہ، آ جائیں گی کونین کی خوشیاں بسر و چشم، نالین کی تصویر لگاؤ میرے گھر میں، نالین کی تصویر لگاؤ میرے گھر میں، طیبہ کی ہوا کبھی آؤ میرے گھر۔ مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی، میں نا چونڈے تقریر کرنے گیا تو ابھی آدھی تقریر کی تو میں نے نا درمیان میں ایک شعر پڑھ دیا، پھر انہوں نے مینوں تقریر نہیں کرن دی تھی، انہوں نے آکھیا ہوں شعر سناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، بانیان کا محفل کو سجانا قبول فرمائے، اور ہماری نسبتوں کا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ قبلہ
پیر صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔